أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. معزز علماء اکرام، معزز میرے غیور مسلمانوں، اس سرزمین کے معاملہ کے باشندے، برادران اسلام، آج دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سرزمین آج اللہ والوں کی آمد پر یہاں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. یہ جلسہ، یہ اجتماع، اتنے بڑے بڑے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں اگر نام لینا چاہوں تو ایک بڑی طویل فہرست ہے، جس میں چند نام ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی رشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں، آپ کے والد محترم ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور ایسی ایک اور دوسری شخصیت ہمارے درمیان ہر وقت ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، ہم سب کے بزرگ ہیں، حضرت مولانا تصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور اسی طرح ہمارے اس علاقے کے حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس علاقے کے ایک بہت بڑے مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں. اور ہمارے سیہور ضلع کے حضرت مولانا شمس الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ. یہ حضرات بہت دیر سے آپ کے سامنے یہاں تشریف فرمائے ہیں. برادران اسلام، یہ جلسے، یہ دینی مجلسیں یہ اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ ہمارا جو دینی لیول، جو ہمارا دین کا جو پاور کم ہو جاتا ہے، اس کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ بیٹری کا ڈسچارج ہونا، اس کو کرنٹ دے دینا تو بیٹری کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے. یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں، یہ اللہ والوں کو اسی لیے بلایا جاتا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان جلسوں سے کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اگر بیٹری موبائل کے اندر چارج نہ ہو، ایسے ہی انسان کے اندر ایمان اور جذبے نہ بھرے جائیں تو سمجھ لو دھیرے دھیرے ایمان ختم ہوتا چلا جاتا ہے. یہی ضرورت ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو ایمانی حلاوت، ایمانی کرنٹ کی ضرورت ہے، ایمانی پاور کی ضرورت ہے. اور وہ پاور ان چار دیواری سے، ان مدرسوں سے، ان اللہ والوں کی مجلس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے. اگر مسلمانوں یہ مدرسے نہ ہو، یہ اللہ والے نہ ہو، تو سمجھ لو آپ کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوں گی، آپ کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہوں گی، آپ کے لباس اسلامی نہیں ہوں گے، آپ کی بضاقتہ اسلامی نہیں ہوگی. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مجلس اسی لیے قائم کی ہے کہ ہم اور آپ ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک جگہ بیٹھ جائیں، اسلام کا، دین کا ہم ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں. بارش بھی ہوتی رہے تو ہوتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہم جمع ہوں گے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اسلام کی قربانی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی تشفق کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے. اگر ہماری جان بھی جاتی ہے، آج بارش ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. مسلمانوں، آج ہمیں بہت سارے مسائل، بہت سارے مسئلوں میں ہمیں آج پریشان کیا جاتا ہے. کہیں ہماری وقفیہ جائیدادیں، کہیں ہماری وقفیہ زمینیں، کہیں ہمارے مدرسے، کہیں ہمارے مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مسلمانوں، آپ یہ سمجھ لیجئے، آج جو ہمیں پریشانی ہے یہ ہمارے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے. میں نے اسی سے متعلق ایک بہت مشہور اور بہت معروف قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، آپ سے اور ہم سے فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. جب اللہ تعالیٰ کسی بڑی بات کو، کسی بڑی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قسم کھا کے بتاتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی اہم آپ کے سامنے بات بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی کہ انسان ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایک کون ہو گئے؟ جو ایمان نہیں لائے، جو اسلام نہیں لائے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ وہ خسارے میں، ٹوٹے میں، ناکام ہیں وہ لوگ، مگر کامیاب وہ لوگ ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے۔ آپ اور ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، اور وہ ناکام ہیں جو ایمان نہیں لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ تو مسلمانوں، ایک کتنا بڑا طبقہ ہے جو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ کسی غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے، کسی غیر اللہ سے مانگتا ہے، کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کے آگے جھکتا ہے، کوئی چاند کے آگے جھکتا ہے، کوئی سورج کے آگے جھکتا ہے، کوئی کسی کے آگے جھکتا ہے۔ لیکن مسلمان کس کے آگے جھکتا ہے سر؟ صرف ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے، اور ہمیں اسی کے آگے جھکنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ یہاں تک کہ لوگ، بعض ہمارے ہی لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، اس پر بھی سجدہ کرتے ہیں۔ وہ صاحب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے بھائی، ہمیں قبروں سے نہیں مانگنا، ہمیں قبروں پہ جانا ہے، ان کو کچھ دینا ہے، ان سے لینا نہیں۔ آپ بتائیے، جو قبر کے اندر ہے وہ جب زندہ تھا، جب کسی کو کچھ نہیں دے سکا، تو قبر میں جانے کے بعد وہ آپ کو کیا دے دے گا؟ وہ صاحب دے دے گا۔ تو میرے بھائی نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر جو سب سے بہترین نعمت دی ہے وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ ہمیں تو مل گیا وراثت میں، ہمیں تو مل گیا خاندانی سلسلے سے، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان، ہمارے آبا اور اجداد بھی مسلمان، ہماری کئی پیڑھیاں مسلمان۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پوچھو جو نیا اسلام لے کر آتے ہیں، جو نیا دین میں داخل ہوتے ہیں، ان سے اسلام کی عظمت پوچھو۔ وہ زمانہ جاہلیت میں جب ہوتے ہیں، وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح پیتے ہیں۔ کوئی زندگی نہیں، جانور جس طرح کھاتے ہیں، جس طرح پیتے ہیں، جس طرح زندگی گزارتے ہیں، میرے بھائیوں وہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا، اسلام دیا۔ میرے بھائیوں، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تم نے ہمیں ایمان دیا، اسلام والی دولت دی، اسلام پہ ہمیں رکھا، اسلام پہ چلایا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ اسلام ہے، وہ دین ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام والے گھر میں پیدا کیا، دین والے گھر میں پیدا کیا۔ آج ہماری شکلیں اسلامی ہیں، ہماری صورتیں اسلامی ہیں، ہماری وضاقت اسلامی ہیں، لیکن مسلمانوں، کیا ہمارے اعمال بھی اسلامی ہے؟ کیا ہماری زبان پکی ہے؟ ہمارے وعدے پکے ہیں؟ ہمارے عہد و پیمان پکے ہیں؟ مسلمانوں، وہاں مسلمان پکا نہیں۔ نمازیں بھی ہیں، دین بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، کسی کی زمین بھی دباتے ہیں، کسی کا مال بھی چھین کے کھا لیتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہ نہیں ہوگا۔ اسلام میں منافقت نہیں چلے گی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے دین کو اختیار کر لو، پورے دین کو لے لو۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ آج مسلمانوں، آج ہم نے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں، شکل شیطانی بناتے ہیں، لباس شیطانوں کے پہنتے ہیں، فیشن شیطانوں کے اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پہ اگر سفارش چاہیے، اللہ کے رسول آپ کی سفارش کریں، تو آج سے وعدہ کرو سب ہاتھ اٹھا کے کہ نبی پاک سے ان کی طرح ہماری شکل ہوگی، ہمارے لباس ہوں گے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگی۔ مسلمانوں، جب ہم اسلام کے چلنے والے، اسلام کے ماننے والے، اسلام پیروکار کہلائیں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ صاحب آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے۔ مسلمانوں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر ہم نے شیطان کی اتباع نہیں کی، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلے، شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں بہکا دے، تمہیں ذلیل و رسوا کر دے۔ مسلمانوں، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر آج غیروں کے طریقے سے خوش ہوتے ہیں، غیروں کے معاملے سے خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم مسلط کر دیے، اڑاتا بھی ہے۔ اعمالکم و اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر تمہارے بادشاہ بٹھائے جائیں گے۔ آج ہمارے اعمال خراب ہو گئے، ہمارے معاملات خراب ہو گئے۔ مسلمانوں، اگر آپ اور ہم آج توبہ کر لیں، آج اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ وہی پہلے جیسے حالات لے آئیں گے، اچھے دن لے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے حالات بدلنا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے حامان آئے، بڑے بڑے دجال آئے، دفن ہو گئے، دنیا سے ختم ہو گئے۔ اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ مسلمانوں کو اسلام کو مٹا نہیں سکتا، کوئی مسلمانوں اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نقصان تو ہمارے گھروں سے، ہمارے خیموں میں سے، ہمارے اپنوں سے ہو رہا ہے۔ تکلیفیں ہمیں اپنوں سے مل رہی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گریبان پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کے قتل غارت گری کو اتراتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، پھر آپ پر ظالم مسلط کیوں نہیں ہوگی؟ آج اگر ہم توبہ کر لیں، مسلمانوں، حالات بدل سکتے ہیں، زمانہ بدل سکتا ہے، وقت بدل سکتا ہے، حکمران بدل سکتے ہیں، لیکن مسلمان بزدل ہو گئے۔ ڈرنا اللہ سے چاہیے تھا، ڈر کسی اور سے رہا ہے۔ مسلمانوں، جس دن آپ نے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا، جس دن آپ نے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیا، جس دن آپ نے اللہ کا ڈر پیدا کر لیا، مسلمانوں، دنیا کی کوئی طاقت، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، جب بھی کسی نے اسلام کو مٹانے کے لیے، جب بھی کسی نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے یا تو ان کو اسلام دیا یا ایمان میں داخل کیا، اور اگر اسلام اور ایمان نہیں دیا تو وہ حکومت وہ سلطنت نیست و نابود ہو گئی، ختم ہو گئی اور ختم ہو جائیں گی۔ مسلمانوں، ہمیں ڈرنا کس سے؟ جو صاحب کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال باقی نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ اپنے اندر حوصلہ رکھیے، ہمت رکھیے، طاقت رکھیے، قوت رکھیے اور اللہ پر یقین پختہ رکھیے۔ دنیا کی طاقت آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جیسے ہمارے حضرت مولانا مفتی رشید صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کیا تھا، ہم اللہ کو